حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ترجمہ: کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے تمہارے مجاہدوں کا امتحان نہیں لیا اور نہ ہی صبر والوں کی آزمائش کی ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یہاں مسلمان پر آنے والی آزمائشوں کی حکمت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر تمہیں آزمائشیں آتی ہیں تو اس پر بے قرار اور حیرت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کیوں تکلیفوں میں مبتلا فرما رہا ہے. یاد رکھو کہ تمہارا امتحان کیا جائے گا، تمہیں ایمان کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیسے زخم کھاتے اور تکلیف اٹھاتے ہو اور کتنا ثابت قدم رہتے ہو. تھوڑی سی تکلیف پر چلا اٹھنا اور دہائی دینا شروع کر دینا ایمان والوں کا شیوا نہیں. جنت میں داخلہ مطلوب ہے تو ان آزمائشوں پر پورا اترنا پڑے گا، اللہ عز و جل کی راہ میں قربانی دینا پڑے گی اور ہر حال میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. زباں پہ شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. اس میں ان لوگوں کو سردنش تنبیہ ہے جو احد کے دن کفار کے مقابلے سے بھاگے تھے. نیز اس آیت کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے اعمال اور اپنی حالت پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں راہ خدا میں اپنا مال یا وقت دینا پڑے تو ہم اس میں کتنا پورا اترتے ہیں. افسوس کہ ہماری حالت کچھ اچھی نہیں. فضولیات میں خرچ کرنے کے لیے پیسہ بھی ہے اور وقت بھی، لیکن اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرتے وقت نہ پیسہ باقی رہتا ہے اور نہ وقت. تنبیہ: آیت میں علم کا لفظ ہے، یہاں اس سے مراد آزمائش کرنا ہے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. ترجمہ: اور تم موت کا سامنا کرنے سے پہلے تو اس کی تمنا کیا کرتے تھے، اب تم نے اسے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے. جب بدر کے شہداء کے درجے اور مرتبے اور ان پر اللہ تعالیٰ کے انعام و احسان بیان فرمائے گئے تو جو مسلمان غزوہ بدر میں شریک نہ ہوئے تھے انہیں حسرت ہوئی اور انہوں نے آرزو کی کہ کاش کسی جہاد میں انہیں حاضری میسر آئے اور شہادت کے درجات ملے. انہی لوگوں نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے احد پر جانے کے لیے اصرار کیا تھا. ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ پہلے تو شہادت کی موت کی تمنا کرتے تھے مگر جب میدان جنگ میں پہنچے تو بھاگنے لگے. یہ کیا ہے؟ یہ گویا ان کی تفہیم ہے، یعنی انہیں سمجھایا گیا ہے. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. ترجمہ: اور محمد ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وصال کر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا اور ان قریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے گا. وما محمد الا رسول، اور محمد تو ایک رسول ہی ہے. شان نزول: جنگ احد میں جب کافروں نے شور مچایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے اور شیطان نے یہ جھوٹی افواہ مشہور کر دی تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو بہت اضطراب ہوا اور ان میں سے کچھ لوگ میدان جنگ سے بھاگ نکلے. لیکن پھر جب ندا کی گئی کہ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحیح سلامت تشریف رکھتے ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت واپس آ گئی. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں یوں بھاگ جانے پر ملامت کی تو انہوں نے عرض کیا ہمارے ماں باپ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر فدا ہوں، آپ کی شہادت کی خبر سن کر ہمارے دل ٹوٹ گئے اور ہم سے ٹھہرا نہ گیا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی امتوں پر ان کے دین کی پیروی لازم رہتی ہے. تو اگر ایسا ہوتا بھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہید ہو جاتے یا ان کا وصال ہو جاتا تو بھی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی اور اس کی حمایت لازم رہتی، کیونکہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں لیکن ان کے پیروکار ان کے بعد ان کے دین پر قائم رہے. رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد تو رسالت کی تبلیغ اور اللہ عز و جل کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، نہ کہ اپنی قوم کے درمیان ہمیشہ موجود رہنا. تو جیسے پہلے رسول گزر گئے اسی طرح حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے، لہٰذا آپ کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر ثابت قدم رہو. یہ کیا بات ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے جانے کے بعد ان کے دین ہی سے پھر جاؤ؟ جو ایسا کرے گا وہ اللہ عز و جل کا تو کچھ نہیں بگاڑے گا بلکہ اپنا ہی نقصان کرے گا، جبکہ جو دین اسلام سے نہ پھرے اور اپنے دین پر ثابت رہے وہ شکر گزاروں میں شمار کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی ثابت قدمی سے نعمت اسلام کا شکر ادا کیا. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ سے ثواب و جزا کے امیدوار ہیں.